ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے، یعنی تینوں لوگ آئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود، اور جب وہ سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے تھے تو 100 نمبر آیات تک پہنچ کر، یعنی 100 آیات تک پہنچ کر وہ نماز کی حالت میں ہی قیام میں دعا کرنے لگے، یعنی تلاوت کرتے کرتے دعا مانگنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر تجھے دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو دعا تم مانگو گے قبول ہوگی۔ پھر فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرات پر پڑھے، ان کے طریقے پر پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ رات پھر کون سی دعا کی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دعا کی تھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ جب عمر رضی اللہ عنہ بشارت دینے کے لیے آئے تو انہیں بتلایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی پہلے بشارت دے کے خوشخبری دے کے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میں جب بھی ان سے خیر و بھلائی میں مقابلہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نیکی کا کام پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کی بات پتہ چلتے ہی فوراً عمل کر لیتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، انتظار نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، بلکہ فوراً کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سابقون السابقون میں ہوتے ہیں، آگے جانے والوں میں ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حذیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام عبد تھا، یعنی عبداللہ کی والدہ ام عبد، جن کی طرف کبھی کبھار آپ رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی کی جاتی ہے، عبداللہ بن ام عبد ابن ام عبد، اس لیے کہ آپ کے والد زمانے جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے، بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، یتیم پلے تھے، لیکن والدہ نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان تھیں اور انہوں نے بیٹے کو پالا بھی، تو پھر انہی کے بیٹے یعنی ایک طرح سے مشہور ہو گئے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ ہے تو وہ بھی اپنی دادی کی طرف منسوب ہیں، ابن تیمیہ، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں کسی نیکی کے کام میں، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پر رحمت کر دیتا ہے، ان کو لمبی زندگی دے دیتا ہے، ان کو خیر کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اگر ان کا کہیں ذکر آ جاتا ہے، جیسے کہ تاریخ میں بے شمار خواتین کا ذکر آتا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی نیکی کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ تو وہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا اور بدلہ پائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے، کس نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام میں سابقین الاولین میں سے تھے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، صاحب الہجرتین تھے، حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف۔ اسی طرح غزوہ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شریک بھی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل فرمایا، یعنی آپ کی ذاتی خدمت بھی کی انہوں نے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، سامان طہارت، تکیہ وغیرہ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، یعنی سفر میں آپ کا سامان جو تھا وہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ سے سن کر 70 سے کچھ اوپر صورتیں یاد کی تھی، یعنی جو براہ راست آپ سے سنی تھی۔ ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ جو صحابہ سن لیتے تھے پھر وہ آگے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں مبعوث فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں، یعنی انہیں ایک ٹیچر مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا امیر مقرر کیا، پھر معزول کر کے انہیں مدینہ نبویہ واپس تشریف لانے کو کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہیں سن 32 ہجری میں وفات پائی،
اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ اگر وہ ان کو وہاں نہ بلاتے تو مدینہ میں دفن ہونے کا شرف نہ پاتے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 برس سے کچھ اوپر تھی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے دونوں۔ ابو موسیٰ اشعری وہ کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے۔ ابن مسعود اور ان کی والدہ کا کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یعنی بہت قریب رہتے تھے ان کے، اس وجہ سے ہم انہیں رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہی سمجھتے تھے، یعنی ان کا اتنا قریبی تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں، یعنی اتنا انہیں قریب کیا تھا۔ اسی طرح انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب بھی نصیب تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو کسی طرح کی تحریف یا نسیان سے محفوظ ہیں، یہ معلوم ہے کہ ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب میں اللہ سے سب سے نزدیک ہیں، یعنی انہیں خاص قرب حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ یعنی ایک تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، اور وہ تو خیر قریب ترین ہے ہی، لیکن باقی دیگر صحابہ میں سے ان کو زیادہ قرب حاصل تھا۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے 3807، طویل روایت ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہے۔ پھر اسی طرح عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں میں چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، یعنی صحابہ میں سے کون آپ سے زیادہ عادات میں ریزمبل کرتا ہے کہ ہم اس کے طور طریقے کو اپنائیں، ہم بھی ویسا ہی کیا کریں اور اس کی باتیں سنا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چال ڈھال اور طور طریقے میں، یعنی سنت کو فالو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعود ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو کر آپ کے گھر کے اندر بھی چلے جایا کرتے تھے، یعنی ان کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ صحابہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود سے۔ مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے تھے 4 آدمیوں جن میں آپ نے ابن ام عبد سے ابتدا کی، عبداللہ بن مسعود سے ابتدا کی، اور ابی ابن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاذ بن جبل سے قرآن پڑھو۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کو ریکمینڈ کیا میں تب سے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی وجہ سے بے مثل صحابی تھے۔ ابو الاحوص کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے گھر میں عبداللہ بن مسعود کے چند ساتھیوں کے ہمراہ تھے، وہ مصحف دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے تو ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والا کسی اور کو چھوڑا ہو، یعنی قرآن کے ماہر تھے۔ تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تھے تو یہ حاضر رہتے تھے، اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تھا تو انہیں اجازت دے دی جاتی تھی، اور یہ کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا، ان کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے قریب کر لیا تھا، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں دوسروں کے نسبت قرآن مجید کا زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کا موقع ملا، اور یہ بہت علم والے صحابی تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ پھر کہا تم مجھے کس آدمی کی قرات کے بارے میں حکم دیتے کہ میں قرات کروں، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھ چکا ہوں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایک مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کے بھی چلا جاتا۔ شقیق کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں، یعنی ان کے جو سرکلز ہوتے تھے تعلیم دینے کے، میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود کا اس بات پر رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو، یعنی جو کچھ ابن مسعود سکھاتے تھے وہ سب دوسرے صحابہ ریکمینڈ کرتے تھے، کسی نے بھی اس میں سے کبھی انکار نہیں کیا اور ابن مسعود کی کسی بات کو چھوڑا نہیں۔ اور یہ ایک بہت سمجھدار معلم تھے،
ابن مسعود کہتے ہیں میں بلوغت کے قریب لڑکا تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے کہ ہمیں پلا دو؟ میں نے عرض کیا لیکن میں تو اس پر امین ہوں، یہ تو کسی کی بکریاں ہیں، میں اس میں سے دودھ نہیں پلا سکتا، لہٰذا آپ کو کچھ نہیں پلا سکوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو، یعنی ابھی اس نے بچہ ہی نہیں دیا؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں ان دونوں کے پاس بکری لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگ موڑی، اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو تھن میں دودھ اتر آیا۔ پھر ابو بکر ان کے پاس ایک ایسا پتھر لے کر آئے جو اندر سے گہرا تھا، یعنی برتن کی طرح تھا، تو آپ نے اس میں دودھ دوہا، خود بھی پیا اور ابو بکر نے بھی پیا، پھر میں نے بھی پیا۔ پھر آپ نے تھن سے مخاطب ہو کر کہا کہ سکڑ جاؤ، چنانچہ وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی یہ بات سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم بڑے سمجھدار بچے ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، یعنی وہ صورتیں مجھے پوری طرح یاد تھی، بھولی نہیں، اور آن کے ماہر تھے۔ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی ہے، یعنی صرف زبانی الفاظ ہی یاد نہیں بلکہ ان کا پس منظر بھی یاد ہے، اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اتنا تفصیلی علم تھا ان کو قرآن کے بارے میں۔ ہم بھی عرصے دراز سے پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی آیت اٹھا کے ہم سے پوچھے تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ پر پہنچا جا سکتا ہے، یعنی پیدل نہیں جا سکتے، تو میں سوار ہو کر اس کی طرف چلا جاؤں گا۔ یعنی کس قدر عاجزی ہے، کس قدر تواضع ہے، اتنا علم رکھنے کے باوجود پھر بھی شوق ہے، پھر بھی حرص ہے۔ علم اسی طرح حاصل ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں، اگر کوئی درس پر بلائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیا سیکھنا ہے، ہم نے کون سی نئی بات سیکھیں گے، یہ سب باتیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے پتا ہوتی ہیں لیکن یاد دہانی بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تکبر کی بات ہوتی ہے کہ انسان علم کے لیے اپنے آپ کو اس علم سے آگے سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بہت خوبصورت قرات کرتے تھے اور بہت درست قرات کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے، یعنی معلم قرآن بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا کرتے تھے، اس کی فوراً تعمیل کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود اس وقت دروازے پر تھے اور یہ بات سنی تو وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ قرآن مجید کی یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور میں اور ابن مسعود انہی میں سے تھے، اور مشرک کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے قریب نہ رکھیں کیونکہ یتیم تھے، یعنی مالی طور پر بہت ساؤنڈ نہیں تھے، لہٰذا جو مکہ کے امیر ترین لوگ تھے اور سردار تھے ان کو یہ پسند نہیں آتا تھا کہ جس مجلس میں عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ ہوں وہاں ہم بھی بیٹھے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایسے سرداروں کی نگاہ میں نہیں بھی جچتا اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ اصل خوش قسمتی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں میں قریب ہو۔ اس لیے کبھی بھی دنیا والوں کی مخالفت سے گھبرا کے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے شاگرد انتظار کیا کرتے تھے۔ شقیق کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں عبداللہ بن مسعود کا انتظار کرتے تاکہ وہ ہمارے پاس آئیں، تو اچانک ہمارے پاس یزید بن معاویہ نخعی آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا میں جاؤں اور دیکھوں، اگر وہ گھر پر ہیں تو میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں؟ تو عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی ہے اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے علاوہ کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے واعظ و نصیحت کا ناغہ کر لیا کرتے تھے کہ لوگ تھک نہ جائیں۔ یحییٰ ابن عمر کہتے ہیں ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے، جب وہ نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے تاکہ راستے میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تم ان دونوں کی پیروی کرو
جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر کی اور عمار کی روش پہ چلو، اور ابن مسعود کے عہد یعنی وصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ اپنی ہائٹ میں چھوٹے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگوں کا قد بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو ان کا قد بہت لمبا نہیں تھا، یعنی ایوریج سے بھی کم تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں۔ رائٹ سائڈ پر بھی آ جائیں، سب لیفٹ پہ مت جائیں، ادھر بھی آ جائیں، رائٹ سائڈ پہ، یہ ساری جگہ خالی ہے، آتے جائیں، جگہ چھوڑ دیں تھوڑی سی ٹیبل کے پاس سے، آگے آگے ہو جائیں تاکہ لوگ گزر سکیں آپ کے پیچھے سے، شاباش، لائن میں بیٹھیں تاکہ سب کو جگہ مل جائے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی تھی، جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے، یعنی تیز ہوا چلتی تو ہلنے لگتے تھے، لوگ دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ اتنے کمزور ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں، یعنی تمہارے نزدیک کمزور ہیں اور تم ان پہ ہنس رہے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت وزنی ہے۔ تو اس سارے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں؟ کیا دوسرا مائک ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو مائک اس کو ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود کی شخصیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ ابھی میں دعا کا دعا کی وضاحت تو کرتی ہوں، لیکن میں ذرا چیک کرنا چاہتی ہوں آپ کتنے اٹینٹو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت انہی صحابی سے کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی جب کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی مخصوص قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں وہ ان کو قریب کرتے ہیں، تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر۔ جس طرح ابن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اپنے قریب کیا، تو ان کی صلاحیتوں کی بنا پر کیا۔ بظاہر دیکھنے میں تو ظاہر ہے کہ نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس کوئی دنیاوی حیثیت تھی، نہ ان کا کوئی جسمانی حسن تھا، لیکن قرآن کی محبت تھی۔ تو دونوں طرف سے آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی obviously آپ کچھ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے کیونکہ ان کے پاس وقت ہوتا، سیکھنے کا شوق ہوتا، حرص ہوتی، آپ پہچان جاتے، اس کے مطابق آپ توجہ دیتے۔ لیکن اس کے علاوہ سب صحابہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے پوچھ لیا، وہ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ایک لشکر بھیجنے کے لیے امیر کے طور پر منتخب کیا تھا۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے ابو بکر سے ہے۔ پوچھا ہاں حضرت عائشہ سے ہے۔ پوچھا مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والد سے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کاش میں یہ سوال نہ ہی کرتا۔ تو یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اپنے ساتھیوں سے محبت کرنے والا ہو، اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنے والا ہو، اور ٹھیک ہے کہ بچوں کی مخصوص صلاحیتوں کی بنا پر آپ ان کو خاص توجہ بھی دیتے ہیں، جیسے ایک حفظ کرنے والا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے بنسبت اس کے کہ جو حفظ کرنے والا نہیں ہے، یعنی قدرتی بات ہے۔ تو لیکن بچوں کے اندر یہ احساس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمیں نہیں چاہتے اور دوسروں کو زیادہ چاہتے، یہ نہیں آنا چاہیے خیال۔ یعنی اس معاملے میں یعنی محبت اصل میں ایک دل کا فعل ہے نا،